السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو قلعہ خیبر اور فاتح خیبر کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں تک پہنچا کیسے جاتا ہے، راستے کی معلومات، 1400 سال پرانا قلعہ موجود اور 1400 سال پرانی عمارتیں جو اب کھنڈر کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اور کچھ ایسا خوفناک جو آج سے پہلے آپ نے کسی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا۔ غزوہ خیبر کا واقعہ اور بہت سی دلچسپ معلومات، تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ویورز بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ جو ہے خیبر کے علاقے کی مین انٹرسٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گاڑی پہ ہیں۔ اگر آپ خیبر کے علاقے میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 2 سے 2.5 یا 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اور 3 گھنٹے کے فاصلے پر جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں بالکل سنسان علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہ 1400 سال پرانی بستی ہے جو کہ اب تک خالی ہے، یہاں کسی انسان کا گزر بسر نہیں ہوتا، یہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ یہ اسی دور کے مکانات ہیں۔ ابھی ہم آپ کو پوری ڈیٹیلز دکھائیں گے، آپ کو پورا واقعہ سنائیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اور یہاں پہ بہت سنسان علاقہ تھا، خوفناک بھی تھا، یہاں پہ اب جنات اور ڈاکوؤں کا بسیرا ہے صرف، تو اگر آپ اس علاقے میں جائیں تو تھوڑا محتاط ہو کے جائیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں، یہ آپ قلعہ خیبر دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس انٹر ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ قلعہ خیبر کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پہ مکانات بنے ہوئے ہیں 1400 سال پرانے۔ یہ کس کے مکانات ہیں، کیوں بنے ہوئے ہیں، یہ بھی ہسٹری ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر کا واقعہ جس میں مسلمانوں نے یہ قلعہ فتح کیا تھا، یہ پیش کیوں آیا، آخر کیا وجہ بنی اس کے ساتھ، اور آپ یہ ساتھ ساتھ مکانات بھی دیکھتے جائیں، ان کی صورتحال کہ کس طرح سے یہ کھنڈر بن چکے ہیں اب۔ ہوا کچھ یوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے پر یہودیوں کے 2 قبائل کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، تو وہ 2 قبائل بھی اور مختلف باقی یہودی جو بڑے بڑے نامور بہادر یہودی تھے، وہ سارے کے سارے یہاں پر آ کے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہاں خیبر کے علاقے میں 7 قلعے تھے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں، یہ انہوں نے کس طرح سے کھجوروں کے تنوں کی چھت بنائی ہوئی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روشنی کے لیے بھی ان کا بڑا اچھا انتظام ہے۔ ساتھ ساتھ مکانات وغیرہ آپ دیکھتے جائیں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ عمارات بنانے میں جو ہے وہ کتنے ماہر تھے۔ انہوں نے ڈبل اور ٹرپل سٹوری مکانات بھی یہاں پہ بنائے ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ قلعہ نظر آئے گا، ابھی یہاں پہ نہیں نظر آئے گا، جب ہم آگے جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ قلعہ کتنی فاصلے کی مسافت پر ہے۔ تو ہم واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ان سب یہودیوں نے مل کر پلان کیا کہ مدینہ منورہ پہ حملہ کیا جائے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بلا کے تو یہ مشورہ کیا کہ ہم ہی خیبر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے تیاری کی اور فوج سمیت جو ہے وہ یہاں پہ خیبر کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ خیبر میں 7 قلعے تھے، جس میں سے ایک قلعے کا نام تھا نائم۔ یہ قلعہ وہ تھا جس میں خوراک وغیرہ کا ذخیرہ کیا جاتا تھا، اور ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قموس۔ یہ وہ قلعہ تھا جہاں پہ جو نامور اور بڑے بڑے بہادر تھے وہ رہتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی 5 قلعے تھے۔ تو مسلمان جب یہاں پہ آئے تو اس قلعے کے چاروں طرف جو تھے، یہ جو آپ مکانات دیکھ رہے ہیں نیچے، یہ قلعے کے چاروں طرف سپاہیوں کے مکانات تھے، اور یہ مکانات اس لیے تھے کہ اگر قلعے پہ حملہ ہو بالفرض تو پہلے وہ ان سپاہیوں سے جنگ لڑیں اور اس کے بعد جو ہے وہ قلعے کی طرف بڑھیں۔ تو یہ قلعہ کی چاروں طرف جو ہے وہ اس طرح کے مکانات بنے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو مکانات بھی دکھاتے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو یہاں پہ موجود سارے سپاہی سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ اس قلعے کی چاروں طرف ایک تو مکانات تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قلعے کی چاروں طرف کھجور کے باغات تھے۔ تو مسلمانوں نے جو ہے وہ کچھ کھجور کے باغات جلا دیے، وہ اس خدشے کے تحت کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کھجور کے درختوں کے جھنڈ میں چھپ کے کافر حملہ نہ کر دیں، اور کچھ رہنے دیے کہ یہ بعد میں مسلمانوں کے کام آئیں گے۔ تو وہ باغات جو جلے ہوئے ہیں وہ ابھی تک جلے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح کھجور کے درخت جو ہے وہ سارے جلے ہوئے ہیں۔
اور یہ آپ ان کے مکانات دیکھیں کہ کس طرح سے سنسان اور بالکل ایک خاموش علاقہ تھا. یہاں پہ جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن یہاں پہ بہت سی واقعات اور اسلامک ہسٹری جڑی ہوئی ہے جس کو دیکھنے کے لیے اور ڈسکور کرنے کے لیے ہم یہاں پہ گئے. اور یہاں پہ ہمیں بہت سی حیرت انگیز چیزیں بھی ملی، جس میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پرانی کتاب ہے، اور یہ بہت ہی پرانی کتاب ہے جو کہ ہمیں یہاں سے ملی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ بہت کم جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ دیکھیں. اور ان کے روشنی کا بڑا اچھا انتظام تھا. یہ کتاب بڑی حیرت انگیز چیز تھی جو ہمیں یہاں سے ملی. تو بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. تو مسلمانوں نے کچھ کھجور کے درخت جلا دیے اور کچھ کو رہنے دیا. پھر ہوا خوشیوں کے مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نائم پہ حملہ کیا، جس میں کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا تھا. جب وہ قلعہ فتح کر لیا اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک قلعہ جو ہے وہ فتح کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 6 قلعے فتح ہو گئے. لیکن جو سب سے مضبوط قلعہ تھا قلعہ کموس، جو کہ آج بھی موجود ہے، وہ ان سے فتح نہ ہوا. کافی دن گزر گئے، 1 2 10 دن 15 دن گزر گئے، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. سب صحابہ کرام بھی پریشان تھے کہ یہ قلعہ کیسے فتح ہوگا. کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا. تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو سارے صحابہ کرام کے دل میں تجسس تھا کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو یہ اعزاز ملے گا اور یہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو سارے صحابہ کرام جو ہے وہ پر تجسس تھے اور اس خواہش میں تھے کہ کاش یہ کل جھنڈا ہمیں مل سکے. تو ہم واقعی کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ ہمیں کچھ اس کے اندر بھی عجیب و غریب چیزیں اس روم کے اندر ہمیں نظر آئی، جو کہ ہم نے رک کے تھوڑی دیر اس کو ڈسکور کیا. اور یہ عجیب و غریب قسم کی عمارات 1400 سال پہلے یہ دیکھیں اس کی سیڑھیاں اور بڑے ہی جدید دور کے حساب سے یہاں پہ عمارات بنائی گئی ہیں جو کہ 1400 سال پہلے ان یہودیوں نے بنائی تھی. تو چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اگلا دن ہوا، صبح سارے صحابہ کرام جو ہے وہ لائن میں لگ گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں آج جھنڈا کس کو ملتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی کہ وہ ان کی آنکھ میں جو ہے وہ ان کی آنکھ میں خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو ان کی آنکھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عنایت فرمایا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کے قریب پہنچے، جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو ہم ہر طرف چاروں طرف قلعہ ڈھونڈ رہے تھے کہ قلعہ کہاں ہے. ہمیں ابھی تک قلعہ خیبر نظر نہیں آیا تھا. ابھی تک ہم ان عمارات میں ہی گھوم رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ بہت دور سے قلعہ خیبر جو ہے وہ دکھائی دیا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی. تو یہاں سے بھی ابھی کافی دور ہے، ہمیں کافی دور چل کے جانا ہے. اس کے بعد ہمیں قلعہ خیبر جو ہے وہ ابھی دور سے دکھائی دیا. اس کے بعد ہم قلعہ خیبر کے قریب پہنچے. وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنی دور سے ہمیں قلعہ خیبر دکھائی دیا. ابھی ہمیں چل کے وہاں تک جانا تھا قلعہ خیبر تک. اور یہ قلعہ کافی اونچائی پہ بنایا گیا ہے اور اس کی مضبوطی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک ایسا کا ایسا قلعہ یہاں پہ موجود ہے. اور یہ نیچے کے سارے مکانات 1400 سال پرانے یہ سپاہیوں کے مکانات تھے باہر، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ابھی ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے اس قلعے تک جائیں گے. اگر آپ بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جانا چاہتے ہیں تو یہ راستہ جو ہے وہ قلعے تک جائے گا اور ابھی ہمیں یہاں سے قلعے تک جانا ہے. آپ اس کی مضبوطی کا اندازہ لگائیں کہ کتنا مضبوط اور کتنا یہ قلعہ ہے اور اس کو فتح کرنا کس قدر مشکل تھا. خیر، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا لے کر قلعے کی طرف بڑھے تو قلعے میں بہت سے بہادر مشہور یہودی بھی رہا کرتے تھے، جن میں سے سب سے زیادہ جو مشہور تھا اور جس کو بہت زیادہ بہادر مانا جاتا تھا اس کا نام تھا مرحب. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کا جو پھاٹک تھا، مطلب مین دروازہ تھا، وہ بند تھا. اب ظاہری سی بات ہے کہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے
قلعے کے اندر داخل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو قلعے کا جو پھاٹک تھا وہ بند تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ قلعے کا پھاٹک پورا ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ وہ دروازہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، غالباً یہ وہی دروازہ ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑا تھا، جس کو بعد میں 70 بندے مل کر بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ اتنا مضبوط دروازہ تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بنا کر چلتے رہے۔ تو واقعہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ سناتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ قلعے کی معلومات بھی کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ جب ہم قلعے کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں، اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کے مکانات اب آپ کو آہستہ آہستہ نیچے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ نظر آئیں گے ہماری ویڈیو میں، جب ہم آپ کو اوپر سے ویڈیو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، تو اوپر سے ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کس طرح انہوں نے حفاظت کا انتظام کیا تھا، اور اس قلعے میں کیا کیا خصوصیات تھی، اور فوجی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے یہ قلعہ کس قدر مضبوط تھا، اور اس میں ایسے کیا کیا جو ہے وہ رکھے گئے تھے جو آج کے دور میں بھی جو ہے جدید دور کے مطابق اس میں ایسے ہی آپ سوراخ دیکھ رہے ہیں جو قلعے کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تو آپ کو ان کا مقصد نہیں نظر آ رہا ہوگا، لیکن جب ہم اوپر جا کے آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہاں پہ کس طرح سے فوجی تعینات تھے اور وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اس قلعے میں اور کس طرح سے منازل تھی، کس کا کمرہ تھا، اور یہاں پہ کون کون رہا کرتا تھا، وہ سارا کچھ ابھی ہم آپ کو اوپر چل کے بتاتے ہیں۔ تب بھی ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت اوپر چڑھ کے جانا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں قلعے کی کچھ اینٹیں وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح سے رہ چکی ہیں، یہاں پہ اتر چکی ہیں، اور تو یہ اب ہم قلعے کے کافی اوپر پہنچ چکے ہیں، اور نیچے کے مکانات اور کھجور کے باغات جن کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پھاٹک پہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو مین پھاٹک تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قلعے کا مین پھاٹک ہے، ایک یہ پھاٹک ہے، اور ایک اور جو قلعے کے دونوں سائڈ پہ دروازے ہوتے ہیں، ایک فرنٹ سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دروازہ یہاں پہ ہے اور ایک اور دروازہ ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ غالباً وہ دروازہ ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپاہیوں کے مکانات، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کھجور کے باغات، یہ بھی انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے لگائے تھے تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو اس کو پہلے باغات سے، گھنے درختوں سے گزر کے آنا پڑے، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ سپاہیوں سے ہو، تب جا کے وہ کہیں قلعے تک پہنچے۔ تو اس پھاٹک کو ہم نے دروازے کو کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن کیونکہ چھت گر چکی تھی تو یہ دروازہ جو ہے وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو ہم دوسرے راستے سے جو ہے وہ اس قلعے کے اندر داخل ہوئے، یہ اندر والی سائڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کس طرح سے یہ کیونکہ چھت تھوڑی دب چکی تھی تو یہ دروازہ جام ہو کے کھول نہیں رہا تھا، تو ہم سائڈ سے اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے دوسرے راستے سے، اور اس قلعے کے اندر جب ہم داخل ہوئے، یہ وہ دروازہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کا مین، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مکانات اور چھتیں اور عمارتیں، گھر وغیرہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ کمروں میں جنگ کا اسلحہ، ساز و سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا، اور قلعے کے اوپر سے کچھ اس طرح کا ویو آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم قلعے کے اوپر جو ہیں وہ ہیں، قلعے کے اندر ہیں، تو کچھ اس طرح کا ویو آتا ہے، دور دور تک آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ کچھ کمرے تھے جن میں اسلحہ وغیرہ رکھا جاتا تھا، کچھ ان بہادروں کے، یہودی بہادر جن کو کہا جاتا تھا، یہ ان کے کمرے تھے جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ پھاٹک اتار لیا تو مرحب آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں جو ہے وہ مرحب کو یہاں پہ قتل کر دیا، اور وہ بڑا جو ہے وہ غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا کہ اب بڑے وہ شعر پڑھ رہا تھا، لیکن حضرت علی نے اس کو ایک ہی بار میں ختم کر دیا، اور اس کے بعد یہ قلعہ آسانی سے ساتھ فتح ہو گیا۔ یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ دروازہ ہے غالباً جو کہ 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ دیا تھا، اور اس کو اپنی ڈھال بنا کر چلے تھے، جو بعد میں 40 بندوں سے 80 بندوں سے بھی نہ اٹھایا گیا۔ حضرت علی اس کو اپنی ڈھال بنا کر ساری جنگ لڑتے رہے۔ جب مرحب مر گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی اور دیگر سپاہی صحابہ اکرام جو تھے وہ قلعے میں داخل ہو گئے، اور قلعہ بآسانی فتح ہو گیا۔ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ قلعے کے رومز ہیں، اور بہت سارے تو اب
گر بھی چکے ہیں، اور یہ آپ وہ سوراخ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو نیچے سے دکھائے تھے، یہ فوجیوں کے مورچے تھے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں سیڑھیاں اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے، اور بہت ہی اچھا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جدید قسم کا انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا، لیکن ان کا نظام ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ یہاں پہ بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت تھی، کیونکہ بہت ساری چھت اور دیواریں جو ہے وہ گر چکی تھی، اور کوئی بھی کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ وہ سوراخ ہیں جو ہم نے آپ کو نیچے سے دکھائے تھے۔ ان کا فائدہ کیا ہے کہ یہاں پہ تیر انداز کھڑے ہوتے تھے، اور یہاں سے دور دور تک دکھائی دیتا تھا کہ کہیں سے اگر کوئی دور سے بھی کوئی فوج ان کے علاقے میں انٹر ہوتی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو ان کو بہت پہلے ہی خبر مل جاتی تھی کہ کوئی فوج ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ اپنی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور تک کا علاقہ آپ کو بالکل یہاں سے کلیئر نظر آئے گا، اور یہاں پہ تیر انداز کھڑے ہوتے تھے جو کہ اوپر سے تیروں کی بارش بھی اپنے قلعے کی حفاظت کے لیے کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا ان کا فوجی نظام دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز کے ساتھ انہوں نے اس قلعے کو ڈیزائن کیا، اور ان کی دیواریں کس قدر موٹی ہیں، قلعے کس قدر مضبوط بنایا گیا کہ کوئی بھی اس کو کسی بھی طریقے سے دیواروں کو توڑ کر اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور یہ کھجوروں کے درخت ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ قلعے کے چاروں طرف سے اسی طرح کے مورچے بنائے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی اس قلعے کو بآسانی فتح نہ کر سکے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ قلعہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور یہاں پہ ان فضاؤں میں جو ہے وہ چونکہ یہ قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، تو بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آتا تھا، اور اس قلعے کا جو بہادر تھا مرہب، تو وہ بھی یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو یہاں پہ مشہور نعت خوان مرحوم خالد حسنین خالد کی پڑھا ہوا ایک شعر یاد آ رہا تھا، تو سوچا آپ کو بھی سنا دیں ہم وہ شعر۔ تو اس شعر سے سنیے، اس شعر کو غور سے سنیے اور لطف اندوز ہوئیے اس منظر کے ساتھ کہ اس منظر پہ وہ شعر کیسا لگے گا۔ اس کے بعد چونکہ شام ہو رہی تھی اور لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ ڈاکو وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے واپسی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ نظر آیا کہ قلعے کے اندر بھی تین تین اور منزلہ دو دو منزلہ کمرے بنے ہوئے تھے، گھر بنے ہوئے تھے، اور اس میں یہ آپ ان کی دیواروں کا سائز دیکھیں کہ، اور یہ درخت چھت دیکھیں کہ کس طرح سے کھجور کے تنوں کے انہوں نے چھت بنائے ہیں، اور کھجور کے تنوں کے ہی انہوں نے وہ پلرز بنائے ہوئے ہیں، اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ یہ کام کیا ہوا ہے۔ اب ہم قلعے سے نیچے اتر آئے، اور جو بیک سائڈ پہ مکانات تھے ہم نے کہا کہ ان کا بھی وزٹ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمیں کیا پتہ کچھ خاص مل جائے یا کچھ ایسا مل جائے جس کو دیکھ کے جو کہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں۔ تو انہی مکانات میں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک ایسی خوفناک چیز نظر آئی، جس کے بعد ہم نے فوراً یہاں پہ رکنا زیادہ مناسب نہ سمجھا، اور ہم نے سوچا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے فوراً۔ تو ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں، ہم مختلف گھروں میں جا رہے تھے، مختلف گھروں میں انٹر ہو رہے تھے۔ کئی گھر ایک منزلہ تھے اور کئی گھر دو منزلہ تھے، تو ایک گھر کی دوسری منزل پر جب ہم گئے تو ہم آپ کو وہ ویوز دکھاتے ہیں کس طرح سے اس گھر کی دوسری منزل کے ایک کمرے کے اندر باقاعدہ ان گھروں میں کمرے بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارا مطلب ہر کمرے کے الگ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، بالکل جیسے کہ پوری آبادی ہے، گلیاں بنی ہوئی ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ تو ایک گھر کے اندر ہمیں یہاں پہ انسانوں کی ہڈیاں ملی، اور ایسی سنسان جگہ پہ اس طرح سے انسانوں کی ہڈیاں، کیا پتہ یہ کتنے سال پرانی ہیں، کیا ہو سکتا ہے 1400 سال پرانی کسی انسان کی ہڈیاں ہوں۔
تو اس طرح سے انسانوں کی ہڈیوں کے کچھ پارٹس ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے۔ اس کے بعد شام بھی ہو رہی تھی اور اس کو دیکھنے کے بعد خوف بھی آ رہا تھا، اور یہ کمرہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ابھی تک یہاں پورا بنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ کھجوروں کے درخت ہیں جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مسلمانوں نے جلا دیے تھے، یہ آپ نے دیکھے کہ ابھی تک اسی طرح کالے ہیں، جلے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ درخت تھے، ہم نے کہا تھا ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا اور قلعے کا ویو انجوائے کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک کھجور کے باغات اور پہاڑ ہمیں نظر آ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم واپسی کی طرف بڑھے۔